انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ موصول ہوا۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو کیا کہیں گے؟ حضرت عائشہ کہانیاں کروا رہی تھی، حضرت عائشہ من گھڑت باتیں پیش کر رہی تھی۔ اب یہ جو کرامات و معجزات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہوئے، اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے حدیث کے۔ اتنی غیر منطقی اور کم عقلی پر مبنی گفتگو اگر اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک شخص ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا نہ اس کے ساتھ کس طرح کی ایکٹیویٹی کو پرفارم۔ آپ خود اپنی ہی کتابوں سے بھی جاہل ہیں۔ باب باندھا کیا ہے کہ اس باب میں وہ روایات ہیں جن روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے کلام کیا ہے مرنے کے بعد اور وہ خیر تابعین میں سے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ موصول ہوا جس میں جناب سے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، کیا یہ درست ہے؟ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ سب سے پہلے ان کا جواب ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم اس کا مدلل اور مفصل جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو آڈے بزرگان کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے۔ اور اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، آشش کار اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہو۔ آپ نے سماعت فرمایا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصلاً یہ کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت ہے، افسانے ہیں، اور مرنے کے بعد ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب ہم ان موصوف کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جناب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ تشیع کی کتب سے بالکل آگاہ نہیں ہیں، آپ کو تشیع کی بنیادی کتب کا علم نہیں، اس کے علاوہ آپ خود اپنی ہی کتابوں سے بھی جاہل ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاں ایسی شخصیات تابعین و صحابہ میں سے موجود ہیں کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاً مرنے کے بعد ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو کہ کوئی انسان کلام کرے، اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ کلام کر رہا ہے، ایسا اصلاً پاسبل نہیں ہے۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور بتائیں گے صحیح السند روایات کے ساتھ آپ کی ہی کتابوں میں موجود ہے کہ کچھ ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے مرنے کے بعد بھی کلام کیا۔ یہ ہم نقضی جواب سب سے پہلے ان کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم حلی جواب ان موصوف کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، امام بہقی کی کتاب ہے، اس کی 6 جلد۔ اس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے، اوپر باب جو باندھا کیا ہے وہ ملاحظہ کریں۔ باب باندھا کیا ہے کہ اس باب میں وہ روایات ہیں کہ جن روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ افراد امت رسول میں سے کہ بعد موت ہی من خیر تابعین کہ جنہوں نے کلام کیا ہے مرنے کے بعد اور وہ خیر تابعین میں سے تھے، تابعین میں سے بہترین افراد کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا ہے۔ اور روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے کہ ربعی بن حراش سے یہ روایت ہے۔ یہ 3 بھائی تھے، ربعی بن حراش، مسعود بن حراش اور ربیعی بن حراش۔ یہ 3 بھائی، ان میں سے جب 2 اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کلام کیا مرنے کے بعد۔ جی ہاں، ملاحظہ کریں اس روایت کو اپنی اسکرین پر کہ اس میں کیا ہے۔ ربیع بن حراش روایت کرتے ہیں کہ آتیت فقیل علی، کہ میرے پاس لوگ آئے اور مجھے کہا کہ ان اخاک قد مات، کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ فجئت فوجدت اخی مسجع علیہ ثوب، میں آیا اپنے بھائی کے پاس
اور اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا دیا ہوا تھا. میں اس کے سر کے فانا عند راسه، میں اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. استغفر اللہ وترحم علیہ، میں نے اس کے لیے طلب مغفرت کی، طلب رحم کیا. اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا. فقال اذ کشف ثوب عن وجه، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا. فقال السلام علیکم، السلام علیکم بھائی جان. فقلت وعلیکم السلام. فقلنا سبحان اللہ ابعد الموت، موت کیا تم سے دور ہو گئی، یعنی تم زندہ ہو گئے ہو، موت ٹل گئی ہے. قال بعد الموت انی قدمت علی اللہ، بھائی موت کے بعد میں تو خدا کی بارگاہ میں بھی پہنچ گیا اور میں نے خدا سے ملاقات کی اور میں نے خدا کو غیر غضبان پایا، یعنی اصلاً خدا مجھ پر کوئی غصہ نہیں تھے. وَقَسَانِ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَوَجَدْتُ الْأَمْرَ أَيْسَرَ مِمَّا تَظُنُّونَ وَلَا تَتَّقُونَ، اور مجھے جنتی لباس پہنایا گیا، چونکہ خدا مجھ پر راضی تھا، مجھے جنتی لباس پہنایا گیا اور میرے لیے امر یعنی یہ سب کچھ اتنا آسان ہو گیا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا. یہ جو تم گمان رکھتے تھے اس سے زیادہ وہ چیز میرے لیے آسان ہو گئی. پس میں نے خدا سے انی استاذنت رب، میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی ان اخبرکم و ابشرکم، کہ میں تمہیں آ کر خبر دوں اور تمہیں بشارت دوں، خوشخبری دوں کہ ٹینشن والی بات نہیں ہے، وہاں پر اپنے سارے معاملات سیٹ ہیں. اب یہ کلام کیا جا رہا ہے موت کے بعد، اور ان کے محدثین، تمام محدثین کیا کہتے ہیں؟ ھذا اسناد صحیح لا یشق حدیثی فی صحتہ، کسی بھی امام حدیث نے اس روایت کی صحت میں شک نہیں کیا، روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے اور اس کو قبول کیا ہے. اب جناب یہ ان کے تابعین میں سے ہیں اور انہوں نے کیا کیا؟ کلام کیا ہے مرنے کے بعد. اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے بھائی کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا ہے. یہ تو ہم نے ربیع بن حراش، اس کا ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. یہ کتاب الثقات ابن حبان کی، یا اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں، اس میں بالکل اسی روایت کو نقل کیا ہے. اوپر دیکھیں ربیع بن حراش کے حوالے سے صفحہ نمبر 227 پہ بالکل وہی روایت یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ میں نے خدا سے ملاقات کی اور ان کو غصے میں نہیں پایا، مجھے جنت کا لباس پہنایا گیا، میں نے خدا سے اجازت چاہی تاکہ میں تمہیں آ کر بشارت دے سکوں کہ وہاں پر معاملات بالکل ٹھیک ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں ہم ناظرین کے دوسرے بھائی کا نام تھا مسعود بن حراش. مسعود بن حراش کے حوالے سے یہ کہ بخاری نے ان کو صحابہ میں شامل کیا، کہا ہے لہو صحبہ، الاستیعاب میں ان کو کہا ہے کہ یہ صحابی تھے، بعض نے کہا نہیں یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. بالآخر صحابی تھے یا تابعی تھے آپ کے لیے مقدس ہیں، اور آپ کے علماء نے صحیح سند روایات کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ان دونوں نے مرنے کے بعد کلام کیا ہے. یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. امام ذہبی کیا لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، ملاحظہ کریں. ربیع بن حراش وہ کہتے ہیں اخو العبد الصالح مسعود الذی تکلم بعد الموت، کہ ان کے بھائی ہیں جو نیک بندے ہیں، مسعود الذی تکلم بعد الموت، کہ جنہوں نے کلام کیا موت کے بعد. اچھا جی، اس کے بعد اگلی کتاب اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی المجلد التاسع 9ویں جلد میں. کیا کہا؟ اخو الربیع بن حراش، ربیع بن حراش کا جو بھائی ہے وہ اخو مسعود بن حراش الذی تکلم بعد الموت، کہ انہوں نے موت کے بعد کیا کیا؟ کلام کیا. اب یہاں پر آپ کے تابعین جب موت کے بعد کلام کریں تو آپ ان کو یا آپ کے محدثین نہیں کہتے کہ یہ کہانی ہے، من گھڑت ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اصلا پوسیبل نہیں ہے ایسی ایکٹیویٹی مرنے کے بعد ہو سکے. لیکن جب نواسہ رسول کی، حسین و منی و انا من حسین کی بات ہو، جن کو رسول اللہ نے جوانان جنت کا سردار کہا اور جو ان سب سے بہتر ہیں، ان کی جب باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہانی ہے، من گھڑت ہے، اصلا ایسا پوسیبل نہیں ہے. ابھی چلتے ہیں جناب خود
اہل سنت کی کتب کی طرف کہ واقعاً یہ من گھڑت ہے یا نہیں، بلکہ اہل سنت علماء نے، مؤرخین و محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ سب سے پہلے آپ نے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر جو ہے وہ میلان رکھتا تھا، یہ اموی یعنی ہم ایسے کہہ لیں کہ یہ شامی تھا خود، یعنی فکری طور پر کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تشیع کی طرف میلان رکھتا تھا، اصلاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اہل شام کی طرف میلان رکھتا تھا، بنو امیہ کی طرف میلان رکھتا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی کتاب میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیا لکھا، یہ آپ اپنی ملاحظہ فرمائیں، 2 جگہوں پر اس نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 200 پر، المجلد 33 اس کی 33ویں جلد میں وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ان کا سر نیزے پر بلند تھا اور ایک شخص وہ قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قال، وہ کہتا ہے فانطق اللہ الرأس بلسان ضرب، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو اذن تکلم عطا کیا، امام حسین علیہ السلام نے نطق کیا بلسان ضرب، فصیح زبان میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر بلند ہے، امام حسین علیہ السلام نے فصیح زبان میں کیا کہا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ اصحاب کہف سے بھی عجیب ترین جو چیز ہے وہ میرا قتل ہے اور میرے سر کا نیزے پر بلند ہونا ہے۔ یہ ابن عساکر نے نقل کیا۔ اس کے بعد ابن عساکر اسی اپنی کتاب میں الجزء الثانی عشر 12ویں جلد میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور سلمہ بن کہیل سے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، یعنی ان کے سر کو دیکھا کہ وہ نیزے پر بلند تھا اور کیا پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد ناظرین اگلی کتاب اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، التحریر المرسخ فی احوال البرزخ، محمد بن طولون الصالحی دمشقی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں وہی روایت جو ابن عساکر نے نقل کی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا، قال فانطق اللہ رأس باللسان ضرب، امام حسین علیہ السلام کے سر نے فصیح زبان میں اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ترین کیا چیز ہے، وہ میرا قتل اور میرے سر کا نیزے پر بلند ہونا۔ اس کے بعد حافظ جلال الدین سیوطی صاحب متوفی 911، یہ ان کی کتاب ہے، ایک ہی جلد میں ہے، 320 اور 340 صفحات، 2 اس کے طبع ہیں، ایک 320 صفحات پر مشتمل ہے اور ایک 340 صفحات پر مشتمل ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ شرح الصدور میں بالکل اسی روایت کو کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی اپنی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 212 پر نقل کیا، یہ آپ ملاحظہ کریں، فانطق اللہ الرأس بلسان ضرب۔ اس کے بعد ناظرین ملاحظہ فرمائیں حیات الحیوان الکبریٰ، جناب دمیری صاحب کی اپنی اس کتاب کی جلد نمبر 1 میں وہ کیا لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، وَتَقَلَّمَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَرْبَعٌ، یعنی 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا۔ ان میں سے پہلی کون ہے، یحییٰ بن زکریا، ہی ذُبح جب ان کو ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد حبیب النجار ہیں، اس کے بعد جعفر طیار ہیں، اور اس کے بعد چوتھی کون سی شخصیت ہے، والحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حیث قال وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور چوتھی شخصیت کون ہے کہ جنہوں نے موت کے بعد کلام کیا، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ناظرین یہاں تک اہل سنت منابع سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ چیز پیش کی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا نیزے پر بلند کرنا اور ان کا تلاوت قرآن مجید کرنا یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے، اور علماء اہل سنت یہ فقط ہم نے
चंद हवाला जात आपकी खिदमत में पेश किए हैं, वाइल्ला दर्जनों हवाला जात हम इस मौजू पर आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं कि ये मुसल्लमात में से है, यानी तारीखी मुसल्लमात में से है। किसी भी अहले इल्म ने इसका इनकार नहीं किया, चूंकि मिर्जा बेचारा अहले इल्म नहीं है। और हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि ये तारीखी कुतुब से और मनाबे अव्वलिया से और तशय्यो के मनाबे से सरासर जाहिल इंसान है। अब हम एक हवाला फकत शेख मुफीद की अल इरशाद, इसका ताकि तशय्यो की किताबों में से भी ये चीज़ वाज़े हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ये मुअजिज़ा है ये तशय्यो की कुतुब में भी नकल किया गया है। ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमाएं। शेख मुफीद अल-जुज़्उस्सानी दूसरी जिल्द में नकल करते हैं कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को लाया गया और कूफा की गलियों में फिराया गया, तो ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि जब उनका सर अक़दस अन ज़ैद इब्न अरकम अन्नहु क़ाल मुर्रा बिही अलैया, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को मेरे साथ से गुजारा गया, अला रुमहिन, वो किस पर था, नेज़े पर था, व अना फी गुरफ़तिन, और मैं जो है वो कमरे में था, फलम्मा हादानी समअतुहु, और जब वो मेरे बिल्कुल बराबर से गुजरा तो मैंने सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे थे, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा फ़क़फ़्फ़ा वल्लाहि शअरी, यानी मेरे जो है वो रोंगटे खड़े हो गए। वानादैतु, और मैंने बुलंद आवाज से कहा, रअसुका वल्लाहि इब्न रसूलिल्लाह अअजबु व अअजब। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को कुरान की आयत की तिलावत करते हुए सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने कहा कि ये एक अजीब तरीन अम्र है, यानी एक अजीब तरीन चीज़ है कि इंसान शहादत के बाद, मौत के बाद, जब उसका सर अक़दस नेज़े पर बुलंद हो और वो कुरान की आयत की तिलावत करे। ये शिया किताब से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। उसके बाद नाज़रीन अब हम इनको आखिरी पत्ती देते हैं इस हवाले से कि अगर आपको ज़्यादा जानना है कि कौन सी ऐसी शख्सियात हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि असल ये पॉसिबल नहीं है। बाबा आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो आपको ऐसे ही लगेगा, आपकी अकल तो खैर है नहीं, हम कहें कि महदूद है। जब एक चीज़ है ही नहीं तो उसको आप इस्तेमाल में कैसे लाएंगे। लेकिन फिर भी मुमकिन अल्लाह आपको हिदायत दे, तो आपकी हिदायत के लिए ये किताब मुलाहजा फरमाएं, मन आशा बादल मौत। ये आप गूगल करेंगे आराम से आपको मिल जाएगी। बहुत मुख्तसर किताब है जो तालीफ है किसकी, अल इमाम अल हाफिज अबी बकर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन उबैद इब्न अबी दुनिया अल क़रशी रहमहुल्लाह ताला। ये 3वीं सदी के आपके आलिम दीन हैं, और इनकी शख्सियत कैसी है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसी किताब में जब आप जाएंगे सफ़ा नंबर 4 पर, अक़वालुल उलमा फी, इनके मुतालिक उलमा ने क्या कहा है। इब्न अबी हातिम ने कहा है हुवा सद्दूक, बड़े जनाब सच्चे हैं। इब्न नदीम कहता है कि जनाब ज़ाहिदन आलिमन बिल अखबार व रिवायात, अखबार और रिवायात को जो है इन्होंने घोल कर पी रखा था। इब्न कसीर दिमिश्की साहब क्या कहते हैं कि सद्दूक हैं, हाफिज हैं, वगैरह वगैरह, और हर फन मौलाई थे। उसके बाद इमाम ज़हाबी कहते हैं कि सद्दूक हैं, अदीब हैं, कसीरुल इल्म हैं, इलाखिर। यानी इनकी शख्सियत को तमाम अहले सुन्नत उलमा ने तस्लीम किया है और इनकी इल्मी काबिलियत को भी तस्लीम किया। इन्होंने किताब लिखी, इस किताब में जैसा कि इसके उन्वान से वाज़े है, मन आशा बादल मौत, के ऐसे अफराद जिन्होंने मौत के बाद कलाम किया है, जिंदगी जी है मरने के बाद। उसके बाद जैसा कि हमने आपके खिदमत में अर्ज किया था, वो 2 भाई रबी बिन हिराश और मसूद बिन हिराश, ये मुलाहिजा करें सफ़ा नंबर 21 पर। जब ये खबर हजरत आयशा के पास पहुंचती है कि भाई एक बंदे ने मरते हुए जो है वो हंसा है, उसने कलाम किया है, तो हजरत आयशा कहती हैं उसके भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, यतकल्लमु रजुलुन मिन उम्मती बअदल मौत मिन खैर ताबईन, ताबईन में से बेहतरीन वो शख्स होगा और वो मौत के बाद क्या करेगा, कलाम करेगा। हजरत आयशा ने तस्दीक की है। अब आप हजरत आयशा को क्या कहेंगे, हजरत आयशा कहानियां करवा रही थी, हजरत आयशा मनगढ़ंत बातें पेश कर रही थी।
یا یہ آپ کے جو محدثین ہیں جو صدوق بھی ہیں ان کے سامنے آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کے سامنے کیا کسی کے بھی سامنے آپ کی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سارے کیا کروا رہے ہیں، کہانیاں کروا رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی سچ بول رہا ہے تو وہ صرف مرزا صاحب سچ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اس نے ایک اور ایسی بات کی جو نہ کہ عقلی ہے، نہ جس میں لاجک ہے، نہ وہ علمی ہے۔ جناب نے کیا کہا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کا جواب یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر۔ ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معجزہ ہونا ہوتا تو حضرت حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا، حضرت حمزہ کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ یعنی یہ ایسی غیر علمی بات ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ایک فضیلت خاص ہے تو وہ اس وقت اس کے لیے فضیلت ہوگی وہ جب دوسروں میں بھی پائی جائے گی۔ اب اس کلی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام پر ان کی ولادت کے وقت گریہ کیا، اس کے بعد گریہ کیا حضرت ام سلمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ سب کہانی ہے۔ حضرت حمزہ کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ خواب میں آئے ہوں اور انہوں نے اپنے سر پہ خاک ڈالی ہوئی ہو اور وہ گریہ کر رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آ کر مٹی دی ہو حضرت ام سلمہ کو یا کسی کو بھی مٹی دی ہو۔ اصلا یہ اتفاقات حضرت حمزہ کی دفعہ تو نہیں ہوئے، امام حسین کی دفعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس یہ کہانی ہے، یعنی یہ اس بندے کی دلیل ہے۔ اب ناظرین ہم دکھاتے ہیں آپ کو امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد ایسے کرامات ہوئی، ایسے معجزات ہوئے کہ جس کے بعد مرزا صاحب کہیں گے نہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ ہونا ہوتا تو حضرت حمزہ کے لیے بھی ہوتا۔ یہ ملاحظہ کریں المعجم الکبیر امام احمد طبرانی کی کتاب الجزء الثالث تیسری جلد میں جناب کیا لکھتے ہیں؟ حدیث نمبر 2834، اس میں لکھتے ہیں کہ لما قتل الحسین لم یرفع حجر ببیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبید، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا اس وقت کوئی پتھر بھی بیت المقدس کا اگر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا۔ دم عبید کہتے ہیں تازہ خون کو، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ اب آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو حضرت حمزہ کے ساتھ نہیں ہوا، ان کی شہادت کے بعد نہیں ہوا، بس یہ کیا ہے؟ کہانی ہے۔ اب ناظرین ہم صحیح سند کے ساتھ یہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ جو ایسے افراد کے جن کا ہاضمہ فضائل اہل بیت کے وقت خراب ہو جاتا ہے اور اپنے اصحاب کے وقت ان کا ہاضمہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ان کا ہاضمہ بھی درست رہے۔ ملاحظہ کریں مجمع الزوائد حیثمی صاحب کی کتاب، اس میں وہ کیا نقل کرتے ہیں، اس کی 9ویں جلد ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 203 کتاب المناقب حدیث نمبر 15159، اس میں کیا نقل کیا ہے اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ زہری سے یہی روایت ہے، قال علی عبد الملک نے مجھ سے کہا ای واحد انت ان علمتنی ای علی مکانت یوم قتل الحسین، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے بتائے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے دن کون سی ایسی علامت تھی، یعنی کوئی ایسا اتفاق ہوا، کوئی اس وقت ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا یا نہیں ہوا، کوئی تم میں سے ہے جو مجھے بتائے۔ فقال قلت، تو میں نے کیا کہا، لم ترفع حسات ببیت المقدس الا وجد تحتها دم عبید، کہ بیت المقدس میں یعنی فلسطین میں کوئی پتھر بھی ایسا نہیں کہ جس کو ہٹایا جائے اس کے نیچے سے خون جاری نہ ہو، تازہ خون جاری نہ ہو۔ فقال علی عبد الملک انی و ایاک فی ھذا الحدیث لقرینان، بالکل جو تم بات کر رہے ہو ایسی چیز میں نے بھی سن رکھی ہے، یعنی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جناب، ایسا میں نے بھی سن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ رواہ الطبرانی رجالہ ثقات، اس کے راوی بھی کیا ہیں؟
سارے سکہ ہیں۔ اس کے بعد نیچے والی روایت ملاحظہ فرمائیں، ان الزہری، یہ بھی زہری سے ہے، قال ما رفع بالشام، وہ فلسطین کا واقعہ تھا، یہ کہاں پر بتا رہے ہیں کہ شام میں بھی ایسا ہوا ہے۔ ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین ابن علی الا عن دم، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت کوئی بھی پتھر شام میں ایسا نہ تھا کہ جسے اٹھایا جاتا اور اس کے نیچے سے خون جاری نہ ہو۔ اب یہ جو کرامات و معجزات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہوئے، اب آپ کہیں گے یہ فلاں کے لیے نہیں ہوئے تھے، فلاں کے لیے بھی نہیں ہوئے تھے، بس امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی اتنی غیر منطقی اور کم عقلی پر مبنی گفتگو اگر اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو ناظرین آپ کے نزدیک یہ واضح ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ دعاگو ہیں کہ جتنے بھی مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، خداوند متعال آپ کو جو لوگ مرزا صاحب کے پیچھے چل پڑے ہیں اور مرزا صاحب کو بڑا علمی کتابی مانتے ہیں، ان سے دور رکھے اور ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔